جیسے زمین پر شہر آباد ہے. توجہ کیجیے گا. پھر ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ مَدِينَةٍ مَرْبُوطَةٌ بِعُمُودٍ مِّن نُّورٍ. پھر ایک سیارے کا نظام دوسرے سیارے کے شہر سے آکسیجن اور ہوا سے ملا ہوا نہیں ہے، نور کی لہروں سے ملا ہوا ہے. اگر وہ نور کی لہریں ختم ہو جائیں تو سلسلہ کٹ جائے گا. اب آئیے، نیل آرمسٹرانگ کا کہنا یہ ہے کہ جب چاند پر 45 منٹ کے لیے زمین سے ہمارا رابطہ ختم ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اوپر کا راکٹ چاند کے تاریک حصے سے گزرتا تھا تو سلسلہ ٹوٹ جاتا تھا. یہ نیل آرمسٹرانگ نے تائید کی میرے مولا کے اس فرمان کی کہ جب میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ نظام ایک سیارے کا دوسرے سیارے سے یہ نور کی لہروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر وہ لہریں ختم ہو جائیں گی نظام منقطع ہو جائے گا. دنیا ترقی کے بعد پہنچتی اسی منزل پر ہے جہاں باب مدینۃ العلم پہلے سے پہنچا ہوا ہے. فرق صرف اتنا ہے، دنیا فاصلے سے پہنچتی ہے، میرا مولا بلا فصل پہنچتا ہے. اور جو شے سمجھ میں نہیں آتی وہ سن لیجئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں جتنی بھی بستیاں آباد ہیں اور جتنے رہنے والے لوگ آباد ہیں، علی کا پیغام ساری دنیا کو سنا دو کہ وَنَحْنُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، ان پر بھی ہماری امامت کام کر رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ختم کر دوں یا اسے آگے پورا کر دوں؟ فرمان اپنے مولا کا. ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر 5واں آسمان بنایا اور جو درمیان میں تشریح ہاتھ اسے چھوڑتے ہوئے، اس لیے کہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، اس کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر 6واں آسمان، 7ویں آسمان کا نام ہے عروس. توجہ ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، سن 83 کی بات ہے، میں مانچسٹر یونیورسٹی کے سائنس ہال میں تقریر کر رہا تھا. طالب علمی کا دور تھا میرا اس وقت. تو وہاں ایک پروفیسر نے، غالباً انڈیا کا تھا، اس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا مجھ سے کہ جو مولا نے فرمایا 7ویں آسمان کا نام عروس ہے، یہ عروس نام کے کیا معنی ہے؟ میں نے کہا معنی تو مجھے پتہ نہیں، تو کسی بڑے عالم سے پوچھے گا. طالب علمانہ معنی میں کہہ دیتا ہوں. اللہ عالم الغیب ہے، اس کو پتا تھا روس اوپر بھی آئے گا. اتنا بلند کیا اللہ نے اس آسمان کو. اللہ نے کہا میں اس کو بنا رہا ہوں اور نام ہے عروس. ہمت ہے تو عروس. میری بات تو اور ہے یہ نہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس 7ویں آسمان کے اوپر، یہ بھی پڑھے لکھوں کو میں اشارہ دیتا جاتا ہوں، پچھلے دنوں سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ بگ بینگ تھیوری کے مطابق جو کائنات کی تخلیق کا پہلا دھماکہ ہوا، اس سے جو بادل پھوٹا، سائنسدانوں نے اس بادل کو دریافت کیا. آج کی سائنس نے اس بادل کا تذکرہ کیا اور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان کے اوپر بہت بڑا خلا ہے. وہ خلا تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا کتنا بڑا ہے، اور اس کے اوپر ایک سرمئی رنگ کا بادل ہے جس کی لمبان اور چوڑان اتنی ہے جتنی پہلی زمین اور اس بادل کا فاصلہ ہے. توجہ کیجئے گا. اس کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر پھر ہے مقام مرفوسہ، اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر ہے جنت الماوا، اس کے اوپر حجاب الحمد، اس کے اوپر حجاب المجد، اس کے اوپر حجاب الکبریا، اس کے اوپر حجاب الجبروت، اس کے اوپر حجاب رحمانیت، اس کے اوپر حجاب رحیمیت، اس کے اوپر حجاب العزت، اس کے اوپر حجاب العصمت، اس کے اوپر ہے کرسی، اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلی جہاں اللہ نے میرے سردار محمد کو معراج پہ بلایا، اور اس کے آگے ہے وہ پردہ معراج کہ جہاں میرے لہجے میں اپنے حبیب سے ہم کلام ہو رہا ہے. توجہ ہے میرے محترم صاحب؟
ہم پر لازم ہے دوستو، ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کے ان فرامین کو پڑھیں اور خود کم از کم دن میں 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے اگر وقف کر دیں پڑھنے والے، کہ اپنے آئمہ کے ان فرامین کو دیکھیں اور اس کا خلاصہ ذہن میں رکھیں، صرف 2 گھنٹے بھی اگر وقف کر دیں، چلے 2 گھنٹے زیادہ 1 گھنٹہ، آپ یقین کیجئے دنیا کی کوئی ترقی یافتہ قوم بھی فکر میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چپکے صلوات پڑھتے ہیں آپ اس میں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، یاد رکھیے گا، یہ قرآن مجید مقام اعجاز کے اس بلندیوں پر ہے کہ جہاں عقل انسانی چکرا کے رہ جاتی ہے، اور وہ باتیں کہ جو آج دنیا نئی پیدا کر رہی ہے، اگر آپ معصومین کے فرامین کو پڑھیں تو خدا کی قسم وہ چیزیں جو ان کے ذہن میں پیدا نہیں ہو سکتی وہ ہمارے معصومین نے ارشاد فرمائی۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، اس موضوع کا حق ادا ہو سکتا ہے کم از کم پورا عشرہ ہو، اور اس میں بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بات سمیٹتے ہوئے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جس علی کو بھی آپ دیکھیں گے یہ سب علی، یہ 14 کے 14، یہ 12 کے 12، فکر میں، ذکر میں، فہم میں، ادراک میں، شعور میں، عبادت میں، شجاعت میں، عفت میں، علم میں، حلم میں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں صغارنا و کبارنا سواؤن، ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر، سب برابر۔ اب ایک اور علی کا تذکرہ کر کے بیان سمیٹتا ہوں۔ دنیا کا دل دکھی ترین علی، دنیا کا ستایا ہوا علی، مصائب کی آغوش میں پروان چڑھنے والا علی، جسے دنیا زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ خدا کی قسم دل دکھی ترین امام ہے میرا مولا، لیکن اس نے کیسے کیسے رموز کو آشکارا کیا، جس کو آج سائنسدان ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اس کے بتلائے ہوئے فرامین اور کلیات کس طرح دنیا کے اندر صداقت کی دلیل بن کے نمودار ہو رہے ہیں۔ ابن زیاد کے دربار میں داخلہ، اور میرے معصوم امام کی زبان سے نکلا، اس خدا کی حمد کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں امامت اور رسالت سے اس خانوادے کو سرفراز فرمایا۔ تو ایک دم وہ ملعون جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد کی صورت میں، ایک دم کہتا ہے کہ اتنے زخموں کے بعد بھی اور اتنے بھاری بھرکم زنجیروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھی اب تک تمہاری زبان پہ وہی اللہ اللہ ہے، وہی اللہ اللہ۔ فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر زمین اور آسمان کا وزن بھی ہمارے اوپر رکھ دیا جائے